مسیح یسوع کی سلامتی، مسیح یسوع کا دائمی اطمینان آپ سب سننے والوں کے ساتھ اور حاضر جماعت کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ تو آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ مل کر نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 24 باب اور اس کی آیت مبارکہ 15 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں۔ غور سے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا کلام مقدس کو۔ جی مل گیا سب کو؟ میں آپ کی رہبری و رہنمائی کے لیے کلام مقدس کی تلاوت کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ اور خداوند خدا کی پرستش تم کو بری معلوم ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند خدا رب الفاظ جو لشکروں کا خدا ہے، ہم تو اسی کی پرستش کریں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اور آج کے دن کو پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور اس نام سے لوگ جشن مناتے ہیں، مختلف محفلیں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن آئیں ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس کے بارے میں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں۔ اس بات کو اپنے مائنڈ اور ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب کیوں نہیں، ہر مذہب جو ہے وہ مختلف اتوار جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، مناتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی اپنے تہوار کو مناتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو مانتا بھی ہے۔ اگر کوئی مناتا ہے تو اس کو وہ مانتا بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسے ہندوازم کے اندر ہولی کا اتوار ہے، اگر وہ مناتے ہیں تو وہ مانتے بھی ہیں۔ اگر ان کے درمیان ایک دیوالی کا اتوار ہے تو اگر وہ مناتے ہیں تو اس کو مانتے بھی ہیں۔ اسی طرح بسنت کا ایک اتوار ہے، جو لوگ اس کو مناتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ مانتے بھی ہیں۔ اسی طرح بیساکھی کا ایک تہوار ہے، وہ جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اسی طرح جو عید کا اتوار ہے اس کو جو لوگ مانتے ہیں وہ مناتے بھی ہیں۔ اسی طرح قربانی کی عید کی جو سیلیبریشن ہے، جو مناتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں۔ اسی طرح کرسمس کا تہوار جو کرسچینٹی کے اندر ہے، جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ جو ایسٹر کا اتوار ہے جو کہ کرسچینٹی کے اندر ہے، جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے کا جو اتوار ہے جو لوگ مناتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو مانتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو کہ بائبل مقدس کا جو آپ نے ابھی حصہ پڑھا ہے یشوع کی کتاب میں سے، وہاں پر یشوع جو ہے وہ اپنے لوگوں سے، قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان سے یہ بات چیت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے دن تم اپنے لیے چن لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، تم کس کی پوجا کرو گے، تم کس کو اپنا دیوتا مانو گے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے تمہارے اوپر، یہ آپ کی چوائس ہے۔ آپ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، آپ مختلف اتوار کو مانتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس نے علانیہ اس بات کا اقرار کیا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ یہ ہے ایمانداروں کا، یہ ہے یسوع مسیح کے نام لیوا لوگوں کا بیان ہے۔
وہ کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند خدا کے سوا جو کچھ خداوند خدا ہمیں کہتا ہے اس کے سوا ہم کسی اور دیوتا کو، کسی اور معبود کو اور کسی اتوار کو ہم نہیں مانیں گے. ہم صرف خداوند خدا کو سجدہ کریں گے اور اسی کی پوجا اور پرستش کریں گے. اب میرے عزیزو، اب ہم آج کے دن کے تعلق سے چند تھوڑی سی تاریخی پس منظر پر غور کرتے ہیں. ہسٹری آف دا ویلنٹائن ڈے. میرے عزیزو یاد رکھیں کہ رومی دور حکومت کے اندر ایک رومی شہنشاہ ہوا ہے جس کا نام کلوداس دوم تھا، جو کہ 10 مئی 2013 اے ڈی میں پیدا ہوا اور 270 اے ڈی میں اس کی وفات ہوئی. اس کا پورا نام جو ہے وہ مارکس ارویلینس کلودوس تھا، اور اس بادشاہ کے دور حکومت میں ایک اور شخصیت گزری ہے جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا. غور سے سنیے گا، یہ ویلنٹائن ڈے جس کو منایا جاتا ہے یہ ایک شخص کا نام ہے، اور یہ رومی دور حکومت کے اندر یہ ایک سینٹ تھا، یہ ایک پریسٹ تھا، یہ کیتھولک مشن کے اندر خداوند خدا کی خدمت کا کام سر انجام دیتا تھا. اب میں تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو ہسٹری بتانے لگا ہوں کہ رومی بادشاہ جو کلودوس تھا، اس نے آرمی کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا، جن لوگوں کو اس نے آرمی میں بھرتی کیا، اس نے ان کے لیے ایک پابندی عائد کر دی، اور وہ پابندی یہ تھی کہ جو بھی فوجی جوان ہے وہ شادی نہیں کرے گا. وہ کیا نہیں کرے گا؟ وہ شادی نہیں کرے گا. یہ ایک پابندی تھی فوجیوں کے اوپر، اور اس پابندی کی ضروری تھا کہ یہ شہنشاہ حاکم کا حکم تھا، تو اس کی پابندی کرنا ہر فوجی کا فرض تھا. اب جو سینٹ ویلنٹائن ہے، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی شادی پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کی بھی شادی ہونی چاہیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے خفیہ طور پر جو آرمی کے لوگ تھے، جو فوجی تھے، جب کبھی وہ کہیں تعینات ہوتے شہر میں، سٹی میں، کسی جگہ پہ بھی، تو وہاں پر یہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر ان کی شادیاں کروا دیتا تھا. جب وقت گزرتا گیا تو حاکم اعلیٰ تک جب یہ خبر پہنچی کہ آپ نے تو اس بات پہ پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن آپ کے حکم کی فرما برداری نہیں ہو رہی. دیکھیں بہت سارے ایسے آرمی کے نوجوان ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں. جب بادشاہ نے تحقیقات کی تو اس سے یہ علم ہوا کہ یہ سینٹ ویلنٹائن جو ہے یہ تو کام اس نے کروایا ہے، لوگوں کی پوشیدگی میں شادیاں کروائی ہیں. اب شہنشاہ کے حکم کے مطابق سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو قید میں ڈال دیا گیا. اب جب اس کو قید میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر جو قید کا جیلر تھا اس کی ایک بیٹی کے ساتھ اس کی ناجائز تعلقات جو ہے وہ قائم ہو گئے، اور یہ ایک دوسرے کو خط و کتابت لکھنے لگے، کیونکہ جیلر کی بیٹی جو تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ جو ویلنٹائن شخص ہے، جو سینٹ ہے، جو پریسٹ ہے، اس کو یہ ناجائز سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ تو ایک اچھا انسانیت کے ساتھ وہ بلائی کر رہا تھا. اس کی اس ہمدردی کے دوران ان دونوں کے اندر nobody knows، کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اندر پاکیزگی کی محبت تھی
یا کہ کون سی محبت تھی ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہ ایک دوسرے کو خط لکھتے، خط و کتابت کے ذریعہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، اور اس میں آخری الفاظ لکھتے تھے یور ویلنٹائن۔ وقت گزرتا گیا، لیکن آخر کار ویلنٹائن جو سینٹ ویلنٹائن تھا اس کو 14 فروری 269 کے اندر اے ڈی میں پھانسی دے دی گئی اور اس کو اس جہان فانی سے کوچ کرنا پڑا۔ اور اس کے جتنے بھی جن لوگوں کی اس نے شادیاں کروائی ہوئی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ہمدردی کی ہے، ہمارے محبت کے درمیانی وہ بنا ہے۔ لوگوں نے اسی 14 فروری کو محبت کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو کہ میڈیا کا دور کہلاتا ہے، اس میں ہر انسان ہر کسی کو دیکھا دیکھی، غور سے سن لیں، ہر انسان کسی کو دیکھا دیکھی ویلنٹائن ڈے کو اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی کو پھول دے کر، کسی نہ کسی کو تحفہ دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ دن 14 فروری کو پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، محبت کا اظہار اچھی بات ہے، محبت کا اظہار اچھی بات ہے، مگر جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس محبت کے تعلق سے ہمیں 4 قسم کی محبت کے الفاظ سے آگاہ کرتی ہے۔ آئیں میرے عزیزو، ان الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے محبت کو، کیونکہ خدا نے خود بھی محبت کی انسان کے ساتھ، اور پھر اس نے جب تخلیق کائنات کا کام کا آغاز کیا تو اس وقت جب اس نے آدم کو بنایا تو آدم کو بھی خدا نے یہ کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے میں اس کے تعلق سے آپ کو چند حوالہ جات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے مطابق شادی کا بندھن خدا نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کا انتخاب خدا نے کیا۔ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہاں پر اس بات